خان صاحب، یہ تو آپ دیکھیے ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ طالبان نے آتے ہی پورے ملک میں ایک لحاظ سے امن آ گیا وہاں پہ، پھر پاپی کلٹیویشن بھی ختم ہو گئی۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت وہ ایک اٹارکی والی سچویشن ہے، ان دا سینس کہ فارن ریزروز بھی مناسب ہی ہیں، بجٹ بھی انہوں نے پیش کر دیا۔ تو ایک لحاظ سے جو پہلے افغانستان میں ہم کرپشن کی سنتے تھے باتیں، وہ تو ختم سی ہو گئی ہیں، تو یہ تو اپریشیٹ کرنا پڑے گا طالبان کی عبوری حکومت کو۔ جی واقعی طالبان کے پروز اینڈ کونس میں ان کی بہت سی اچیومنٹس بھی ہیں، اور سر فہرست یہ ہے کہ افغانستان میں امن آ گیا ہے، افغانستان میں کرپشن بہت حد تک کم ہو گئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جرائم میں بہت کمی آ گئی ہے۔ تو یہ تین اچیومنٹس ایسی ہیں جس کی وجہ سے افغانستان میں بہت بہتری کے آثار ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ کے جو ریجنل پروجیکٹس اس انتظار میں رکے ہوئے تھے کہ افغانستان میں سٹیبلٹی ہو، اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ان پہ کام ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کسی زمانے میں، جہاں تک میری معلومات ہیں شاید آپ کے زمانے میں بھی ہو، جو افغان طالب علم نوجوان یہاں سے پڑھ کے گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک ایلومنائی ایسوسیشن بھی بنائی تھی اپنی، کوئی تقریباً میں جہاں سنتا تھا 40 سے 50 ہزار اس کے ممبر تھے۔ اس کا کیا ہوا؟ کیونکہ ہمارے پاس بڑی اچھا ایک وہیکل تھا ٹو پروموٹ پاکستان's interest in افغانستان۔ جی واقعی جو پاکستانی یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں ان کی تعداد واقعی 40-50 ہزار کے درمیان ہے، اور ایک زمانے میں بہت سینئر آفیشلز پہ بھی پوزیشنز پہ بھی لوگ رہے ہیں۔ یہ کارزائی اشرف غنی کے زمانے کی جی بات کر ان رہے کے ہیں۔ زمانے میں بھی رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم جو انہیں اسکالرشپس دے رہے تھے، یعنی ہر سال 500-600 تو اسکالرشپس ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں تقریباً، اتنی جی اب زیادہ بھی ہو گئی ہیں جی کچھ۔ اب وہ 4000 اناؤنس کی تھی جی پچھلے سال کی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ خود سیلف فائننس بیسس پہ بھی پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ۔ ایسے بھی ہیں جو یہیں کے ریفیوجیوں کے بچے ہیں اور یہاں آ کے کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ گریجویٹس کی تعداد بہت وسیع ہے، یعنی 40 سے 50 ہزار۔ تو ان کو ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا پاکستان؟ اور یہ بھی ہے کہ ان کی ایک سفارت خانے کا کوئی انٹریکشن رہتا ہے ان کے ساتھ؟ جی کسی حد تک یہ جو ہے نا کہ ایسوسیشن تو بنی ہوئی ہے، ایلیمنائی فورم تو ہے، لیکن یہ سب کے سب 40-50 ہزار اس کے ممبر نہیں ہیں۔ کچھ تو پچھلے ادوار میں لوگ خائف بھی رہے، ان کی جو ایجنسی پچھلے دور میں رہی NDS یعنی، اس کی طرف سے عموماً کسی بھی پرو پاکستان ایکٹیویٹی پہ لوگوں کو ہراس کیا جاتا تھا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک زمانے میں پاکستان کے خلاف بہت بیانات آ رہے تھے، تو ان کے ایک لیڈر نے خود مجھے بتایا کہ میرے پاس NDS والے آئے اور انہوں نے کہا جی 1 ہفتہ ہو گیا، سب لوگ بیان دے چکے ہیں، آپ نے پاکستان کے خلاف بیان نہیں دیا۔ ریئلی؟ اچھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں پہ پاکستان کے لیے کوئی کام کرنا یا پاکستان کے حق میں بات کرنا کتنا مشکل تھا۔ اس لیے میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ اب یہ ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم جو اپنی بدگمانیاں ہیں ہمارے افغان بھائیوں کی، انہیں دور کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہماری بدگمانیاں ہیں وہ بھی تو ان کو دور کرنی چاہیے نا، اٹ کانٹ بی اے ون سائیڈڈ تھنگ۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہم نے جو کچھ بھی کیا یہ تو ٹھیک ہے کہ انہیں بھی احسان مند ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ ہم نے اپنے مفاد میں کیا، ہم نے اپنی نیشنل انٹرسٹ میں کیا، یعنی یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، افغانستان سے ہماری لڑائی نہ ہو، چاہے اس کے لیے آپ کو اس صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے جسے میں اسٹریٹجک پیشنس کہتا ہوں، کہ وہ آپ کو پرووک بھی کریں تو آپ نہ لڑیں، کیونکہ لڑنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کامیاب ہو گیا اور ہم اور افغانستان ناکام ہو گئے۔ جو ارسٹ وائل ہمارا فاٹا ریجن ہے، اس میں کتنا انفلوئنس ہے طالبان کا؟ اینی آئیڈیا؟ دیکھیے ہمارے قبائلی بھائی چونکہ عموماً مذہبی ہوتے ہیں اور بہت مذہبی نماز روزہ کرنے والے پریکٹسنگ مسلمز ہیں، تو انہیں اس لحاظ سے کوئی بھی آدمی جب اس طرف راغب کرتا ہے تو وہ بہت آسانی سے قائل ہو جاتے ہیں، مثلا اسلامی حکومت کے نام پہ۔ اب کسی کو نچلے لیول پہ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ TTP کے لیڈر انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں، TTP کے لیڈروں کو اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، لیکن انہیں اسلام کے نام پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں اسلامی حکومت کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اور سب لوگ جو وہ ہیں اپنے خلوص سے اپنی سادگی کے ساتھ ان سے مل جاتے ہیں۔ اچھا، کوئی آپ کو صورت نظر آتی ہے جو آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایک وقت تھا کہ جب
ہم کوشش ہو رہی تھی کہ پاکستان اور کچھ ریجنل ممالک طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے تو اس 1996 میں ہم نے کیا تھا سعودی عرب اور UAE کے ساتھ مل کے ہم نے طالبان کی اس وقت کی حکومت کو تسلیم کیا تھا. آپ کو کچھ اس وقت کوئی پاسبلٹی آپ کے کوئی انفارمیشن ہے کہ ہماری حکومت کچھ اس طرف توجہ دے رہی ہے؟ میرا خیال ہے ہماری حکومت کی خواہش یہ ہے کہ کچھ اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ مل کے اسے تسلیم کیا جائے. چائنا اور روس خاص جی طور چائنا اور روس، ایران، سینٹرل ایشیا، ترکی. لیکن تاجکستان کہاں کرے گا ایسے ممالک جہاں دیکھیے اکا دکا اگر نہ بھی ہوں، مثلا ترکی اگر آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے، ایران ہوتا ہے. ایران آپ سمجھتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کے باوجود دیکھیے وہ ابھی تک اس معاملے پہ کوئی اختلافات ان کے ایران سے نہیں ہوئے. گفت و شنید اس قسم کی چیز ہو رہی ہے، کچھ اس قسم کی میرا خیال ہے یہ تو ایک مسلسلی ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے. اس دفعہ جو ایران سے اختلافات آئے ہیں وہ پانی کے ایشو پہ آئے ہیں. جی ہاں، ہزاراس کے ایشو پہ نہیں آئے. بلکہ بارڈر پہ تو کافی بارڈر پہ تو کچھ فائرنگ بھی ہوئی. فائرنگ بھی ہوئی جس سے کچھ لوگ بھی ہلاک ہوئے. تو اب آپ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے بنیادی طور پہ، یا آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں افغانستان کے حوالے سے؟ کچھ ہماری پوزیشنز میں نرمی آئے گی کیونکہ ممکن ہے کہ طالبان جو ہیں خاص طور پہ جو خواتین کا ایشو ہے اس کو ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ بھی استعمال کر رہے ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جی میرا خیال ہے ہمیں، جیسے میں نے پہلے کہا، پولیٹیکل اور اکنامک انگیجمنٹ اور جو مسائل اختلافی ہیں اس پہ بعد میں پرسویشن کے ذریعے، مثلاً اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فنڈز نہیں ہیں اس لیے ہم لڑکیوں کے سکول نہیں کھول رہے، تو پھر دنیا کو چاہیے کہ وہ آ کے وہ فنڈز پرووائڈ کرے. اگر آپ ان سے یہ چاہتے ہیں جو ان کے فریز کیے ہوئے ایسٹس 9 بلین کم از کم وہی ڈی فریز کر دیں، کم از کم وہی کر دیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ سارے ٹیررسٹ گروپ جو ہیں ان سے لڑیں، وہ جا کے TTP سے، ETIM سے، انصار اللہ سے، ازبکستان اسلامک موومنٹ سے، داعش سے اور القاعدہ سے سب سے اپنے طور پہ لڑیں، سب سے لڑیں. اور آپ نے جو UN کی سینکشنز لگائی ہیں اس میں یہ ہے کہ فائنینشیل اور ملٹری سپورٹ نہیں دی جا سکتی انہیں. تو آپ ملٹری سپورٹ دینے پہ پابندی ہے اور ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لڑیں. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جب ان کے عبوری فارن منسٹر ٹریول کرتے ہیں تو اجازت لینی پڑتی ہے UN سے اجازت لے کے ٹریول کرتے ہیں. اس قسم کے حالات تو پھر معاملات آگے. تو آپ نہیں چاہتے کہ شاید امریکہ کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ اس طرح رکھیں افغانستان کو ایک اپروچ یہ بھی ہے کہ شاید امریکہ کے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ افغانستان میں پیس اور سٹیبلٹی ہو. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان انسٹیبل رہے، چونکہ اگر افغانستان سٹیبل ہوگا تو اس کا فائدہ اس ریجن کو، رشیا کو، چائنا کو ہوگا. اور چائنا چونکہ ان کا اکنامک رائیول ہے، رشیا تو پولیٹیکل رائیول بھی ہے. اب تو یوکرین کے بعد تو بہت ہی مشکل ہو گئی ہے. تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں ایسے حالات ہوں کہ ان ممالک کو اس کا بینیفٹ جائے. تو ہمارے فارن منسٹر نے ابھی تک وزٹ کیوں نہیں کیا افغانستان کا؟ یہ میرے لیے بڑی تعجب کی بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی منسٹر آف اسٹیٹ نے تو وزٹ کیا، انہوں نے کیا تھا، لیکن جو سمرقند کی ملاقات بھی ہوئی تھی اس میں ہمارے فارن منسٹر نہیں گئے تھے جو افغانستان پہ تھی. ابھی تک انہوں نے کوئی بائیلیٹرل دورہ بھی نہیں کیا. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ میرے ذہن میں کوئی خاص نہیں ہے، لیکن بہرحال منسٹر آف اسٹیٹ کا جانا بھی از ایکولی گڈ. اور اب چونکہ ہم نے آصف درانی صاحب کو اسپیشل ریپرزنٹیٹیو آن افغانستان بھی بنا دیا ہے تو ایسے معاملات کو وہ بھی ہینڈل کر رہے ہیں. جیسے اسپیشل ریپرزنٹیٹیو پہلے بھی تھے، جی اوسلو گئے ہیں جیسے وہ. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے اسپیشل ریپرزنٹیٹیوز کی میٹنگ میں ہنا ربانی کھر صاحبہ گئی تھیں. جی UAE میں تھی. لیکن سمرقند میں تو فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی نا، اس میں ہمارے فارن منسٹر نہیں جا سکے. تو لیٹس ہوپ کہ آئندہ جو یہاں پہ ٹرائی لیٹرل پروسیس چل رہا ہے افغانستان، چائنا اور پاکستان کا، جس کی حال ہی میں اسلام آباد میں یہ ملاقات ہوئی تھی، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس ٹرائی لیٹرل میں کوئی جان ہے؟ اس کو ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں؟ کوئی ایک امپورٹنٹ پاکستان، چائنا اور افغانستان. میرا تو خیال ہے کہ سب سے اسٹرانگ ٹرائی لیٹرل یہی بن سکتا ہے افغانستان کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی اپنی اکنامک انٹرسٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے مس عینک جو ہے کاپر مائن سب سے بڑی وہاں کی، اس کے لیے چائنا نے 2008 میں ایک ایگریمنٹ کیا تھا. $3.2 بلین. جی اچھا خاصا ہے، کئی بلین ڈالر کا ہے. تو اس میں چائنا نے جو 2008 میں ایگریمنٹ کیا تھا اس پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکا کہ وہاں کرپشن تھی اور وار جاری تھی، انسٹیبلٹی تھی. پھر جب طالبان آ گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس ایگریمنٹ کا احترام کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ایگریمنٹ کی بنیاد پہ چائنا آگے کام کر سکتا ہے.
پھر وہاں پہ تو بہت زیادہ مواقع ہیں، جیسے چائنیز کارگو ٹرین ازبکستان سے ہو کے مزار شریف تک پہنچ چکی، مزار شریف تک ریلوے بن گیا، اور اگر آپ کا ازبکستان سے یہاں تک ریلوے لائن بن جاتی ہے جو ازبکستان کی بڑی خواہش ہے ٹرانس افغان ریلوے کی، تو وہ بھی اب موقع ہے کیونکہ ٹیپی کا کیا فیوچر ہے؟ ٹیپی جی ٹیپی کا بھی اچھا خاصا اب امکانات بڑھ گئے ہیں اس امن کی وجہ سے، چونکہ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا بلکہ ابھی تو میں جہاں میری معلومات ہیں، بلکہ یہاں سے اب ٹرکس بھی جا رہے ہیں، کنٹینرز اپ ٹو رشیا، بلکہ ہر روز تو رشیا سے گیس آئی ہے جی کنٹینرز میں، وچ مینس کہ روٹ تو سارا ٹھیک ہے اب تو ہمارے لیے مواقع تو بے شمار ہیں، جی، اور افغانستان تو ٹرانزٹ ہب کے طور پہ بالکل استعمال ہو سکتا ہے۔